بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا۔ ہر شخص خود اپنے اعمال کا وزن دے کر جنت یا دوزخ میں جائے گا۔ کسی کو یہ کہنے کی مجال ہرگز نہیں ہوگی کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں بلا وجہ دوزخ کے اندر جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْمَلُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اللہ جل جلالہ نے ایمان اور اعمال صالح کی جزا کے لیے جنت کو تیار فرمایا ہے، اور کفر اور شرک اور دوسرے گناہوں کی سزا کے لیے جہنم کو تیار فرمایا ہے۔ اپنے اعمال اور کردار کے نتیجے میں ان دونوں میں سے جس کو جہاں جانا ہوگا وہاں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے دوزخ کے اوپر سے راستہ ہوگا جسے احادیث کریمہ میں صراط فرمایا گیا ہے، اور عام طور پر ہمارے ملک والے پل صراط کہتے ہیں۔ خدا سے ڈرنے والے اور مومن اپنے درجے کے موافق صحیح اور سلامتی کے ساتھ اس پل سے گزر کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ دوزخ کی پشت پر پل قائم کیا جائے گا جسے پل صراط کہتے ہیں۔ تمام نیک اور بد لوگوں کو اس پر سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا ہے تم میں ایسا کوئی بھی نہیں جس کا اس دوزخ سے اوپر سے گزرنا نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، اور میں نبیوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا، اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے، اور ان کا کلام صرف یہ ہوگا اللہم صلی سلم، اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ۔ پھر فرمایا کہ جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح مڑی ہوئی کیلیں ہیں جن کی بڑائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ وہ کیلیں پل صراط پر چلنے والوں کو اعمالوں کی وجہ سے گھسیٹ کر دوزخ کے اندر گرانے کی کوشش کریں گی، جس کے نتیجے میں بعض ہلاک ہو کر دوزخ میں گر جائیں گے اور کبھی بھی نہ نکل سکیں گے، یہ کافر ہوں گے، اور بعض کٹ کٹا کر دوزخ میں گرے جائیں گے، پھر نجات پا کر یہ باہر نکل آئیں گے، یہ فاسق ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے مومن پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، اور بعض بجلی کی طرح جلدی سے جلدی گزر جائیں گے، اور بعض ہوا کی طرح، اور بعض تیز گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح ان رفتاروں میں بعض سلامتی کے ساتھ نجات پا جائیں گے، اور بعض کیلوں سے چھلچھلا کر چھوٹ جائیں گے، اور بعض دوزخ میں اندھے لے جائیں گے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم اپنی پشت پر تمام لوگوں کو جما لے گا۔ جب سب لوگ نیک اور بد جمع ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جہنم سے کہے گا اے جہنم تو اپنوں کو پکڑ لے اور نیکوکاروں کو چھوڑ دے۔ چنانچہ جہنم بروں کو نوال لے گی اور وہ نیکوں کو چھوڑ دے گی۔ وہ اس طرح پہچانتی ہے جس طرح اولاد اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ حاصل یہ ہوگا کہ جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم والے جہنم کے اندر رہ جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کا سزا پا کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کافر اور مشرک ہوں گے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر رکھے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ قرآن مقدس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو جو بنایا ہے وہ برے لوگوں اور مشرک اور کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جنت کو جو بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال اور صالحوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تیار فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے، دین مصطفیٰ پر چلتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔